سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس۔ ملائیشیا ان سے تنگ تھا، لہٰذا بڑا مشہور واقعہ ہے، تونکلو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیا۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے۔ یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوآن یو کی شکل میں دیا۔ لی کوآن سنگاپور کے وزیر اعظم بنے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42/23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی ضروری ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوآن یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ یا ہندو، کسی کو کوئی غرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر، ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ بھی جا سکے گا، اور اس پر کوئی اعتراض کرے گا اور نہ ہی تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ لی کوآن یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے، اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا۔ لی کوآن یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ مجھے سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ میں 1999 میں گورنر سندھ تھا۔ لی کوآن یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا کہ ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوآن یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور یہ دیر تک لی کوآن یو کی طرف دیکھتے رہے۔ 3 لی کوآن یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی کہ اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ سٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے، اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی، اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ 4 لی کوآن یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں، لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، اور یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوآن یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے،
پان کی پیک کراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے، لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھو تھو کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوآن یو کا خیال تھا کہ سگریٹ، پان اور چوئنگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہ بھی مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چوئنگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چوئنگم لا بھی نہیں سکتے۔ اور 5، لی کوآن یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹونٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ میں نے ILO کی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے تھے، لیکن کسی کے میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی۔ پانی کے جگ تھے اور یہ جگ عملہ ٹوٹی سے بھر کر لایا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹونٹیاں لگی تھیں۔ ایئرپورٹ کے بزنس لانچز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتیں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی مسلمان ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کی ایک خاص نشانی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں تاریخی فقرہ کہا تھا۔ میں اس فقرے کو قابل ہضم بنانے کے لیے اس میں تھوڑی سی تعریف کر رہا ہوں۔ یوسفی صاحب نے لکھا، مجھ سے ایک عربی نے کہا، بھائی مسلمان ہم ہیں لیکن آپ لوگ کچھ زیادہ ہی کھسک گئے ہیں۔ کھسک کی جگہ ایک تیزابی لفظ تھا۔ یہ بات 100% درست ہے۔ ہم لوگ حقیقتاً خوفناک حد تک کھسکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے ملک اور اپنی دونوں کی مت مار دی۔ میں اب تک 105 ملک پھر چکا ہوں۔ آپ یقین کریں مجھے کسی ملک میں پاکستان جتنا پاگل پن دکھائی نہیں دیا۔ مجھے کوئی قوم اپنے آپ کو اس طرح پھانسی دیتی اور اپنی ہی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹتی نظر نہیں آئی۔ آپ یقین کریں ہم تباہی اور خودکشی کی خوفناک مثال ہیں۔ ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور بھکاری بھی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی فوج کے مالک بھی ہیں اور ہم سے ملک بھی نہیں چل رہا، اور ہم مسلمان بھی ہیں اور جیلی آب زمزم بھی بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ میں کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر اب بریک نہ لگائی تو ہم سال بھی نہیں نکال سکیں گے۔ ہم من حیث القوم منافق ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی منافق ہیں۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دوسروں کو قتل بھی کر دیں گے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ پلیز مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیں، دوسروں کے عقائد پر اعتراض اور مذہبی تہواروں کے دوران سڑکیں بند کرنے پر پابندی لگا دیں اور لاؤڈ سپیکر بین کر دیں۔ پورے ملک میں مصر، تیونس، مراکو اور ازبکستان کی طرح ایک وقت میں اذان اور نماز ہو، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ شائع ہو، خطبہ حکومت جاری کرے، مساجد کوئی بھی بنائے لیکن یہ چلیں حکومت کی نگرانی میں، اور عقائد کے بجائے عوام کو مسجد میں مذہب کے ثقافتی اور اخلاقی پہلو سکھائے جائیں۔ دوسرا مشورہ، ملک کو ہر قسم کی تجارت، صنعت کاری اور سرمایہ کاری کے لیے کھول دیں۔ دبئی، سنگاپور اور ترکی کی طرح دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آنے دیں اور کام کرنے دیں۔ کسی سے رقم کے بارے میں نہ پوچھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سیاحت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، آپ اس پر توجہ دیں۔ کراچی سے ایران کے بارڈر تک 1500 کلومیٹر کوسٹل لائن ہے، آپ یہ یورپی ملکوں کو دے دیں۔ یہ یہاں ٹیکس فری یورپی شہر بنائیں اور چلائیں، حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ اور چوتھا مشورہ، مہربانی فرما کر ملک میں استحکام پیدا کریں۔ فوج تمام سیاستدانوں کو بٹھائے، 30 سال کا پلان بنائے اور اس کے بعد جو اس پلان کی خلاف ورزی کرے اسے پکڑ کر الٹا لٹکا دیں۔ یہ ملک اس کے بغیر نہیں چل سکے گا، ہمیں لی کوآن یو بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں، اور ہم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی ایک بلین کے لیے کشکول لے کر پھر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہم پاگل پن کے اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں انسان لذت لینے کے لیے خودکشی تک کر جاتا ہے۔ چنانچہ خدا خوفی کریں اور آنکھیں کھولیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم،
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔